اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالی راویان کے طلبہ جماعت دہم آرٹس گروپ متوجہ ہوں۔ اس سے پہلے 3 لیکچر میرے ہو چکے ہیں، قاری اسماعیل میرا نام ہے۔ تو آج ہم موضوعاتی مطالعے کا جو ہے وہ لیکچر نوٹ کریں گے اور پڑھیں گے۔ موضوعاتی مطالعے کا جو لیکچر ہے اس میں ہے بیٹا جہاد کا مطلب اور مفہوم، پھر جہاد کی اہمیت ہے اور جہاد کی قسمیں۔ اب آپ کے سامنے ہے جی صفحہ نمبر 68، صفحہ نمبر 68 کہ جہاد کے معنی۔ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے کسی کام کے لیے کوشش کرنا۔ یہ لفظ جوہد سے نکلا ہے، جوہد۔ جہاد کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ جوہد سے۔ جوہد کے معنی بھی کوشش ہوتے ہیں اور جہاد کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا۔ جوہد میں اور جہاد میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جوہد کے معنی ہے صرف کوشش اور جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا، کسی کام کے لیے کوشش کرنا۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں، یعنی شریعت کے مطابق، یعنی اسلام کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق اللہ کے دین کا بول بالا کرنے اور دشمنان دین کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے اور جان اور مال کی قربانی دینے کا نام جہاد ہے۔ اب یہاں آپ نے پڑھا ہے نا جان اور مال، یہ اس میں 2 چیزیں ہیں بیٹا، ایک ہے جان، دوسرا مال۔ مال میں تو آ جاتے ہیں، پیسہ ہو گیا، دولت ہو گئی، کھانے پینے کی اشیاء ہو گئی کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی اشیاء سپلائی کرتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو یہ آپ کا مالی جہاد ہو گیا۔ اور اگر آپ خود شامل ہو جاتے ہیں جہاد میں، آپ جو ہے وہ بارڈر پر لڑنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کافروں کے خلاف، تو پھر جو ہے نا آپ کی جانی بھی جو ہے وہ جہاد میں شمار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 2 قسم کا جہاد ہوتا ہے، ایک جانی اور دوسرا مالی۔ تو ان دونوں سے قربانی دینے کا نام جہاد ہے۔ ٹھیک ہے نا، آگے ہم پڑھیں گے کہ جہاد کی جو ہے صورتیں کتنی ہیں جی۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جہاد کی کتنی صورتیں ہیں۔ یہ دیکھیں نا جہاں کرسر پھر رہی ہے، جہاد کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو ہے دشمنان دین یعنی کافروں کے مقابلے میں جہاد کرنا۔ ٹھیک ہے نا جی، جتنے بھی کافر ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے یہودی ہیں، تو چاہے ہندو ہیں، چاہے مرزائی ہیں، جڑے بھی ہیں، جن کے خلاف جہاد کرنا جو ہے کوشش کرنا، یہ جہاد ہے۔ دوسرا شیطانی خیالات کے مقابلے میں جہاد، کہ انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ برا کام کر لے، یہ کر لے، وہ کر، چوری کر لے، ڈکیتی کر لے، زنا کر لے۔ ٹھیک ہے جی، سارے دن آوارہ گردی کرے، باہر لڑکیوں کو دیکھے، غیر محرموں پر نظر ڈالے، کسی کی دھی بہن اور ان کی بچیوں کو دیکھے، تو یہ شیطان تو حملے کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں پر کنٹرول کرتے ہیں تو پھر آپ شیطانی خیالات کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں۔ اچھا، اب جہاد کی تیسری قسم، تیسرا ہے جی نفس کی غلط خواہشات کو روکنے میں جہاد۔ تو یہ نفس تو ہر چیز، ہر برے کام کی طرف جو ہے نا نفس جو ہے وہ لے جاتا ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، سود کھانا ہے، جوا کھیلنا ہے، بری فلمیں دیکھنی ہے، روڈ پر آوارہ گردی کرنی ہے، ون ویلنگ کرنی ہے، جو دنیا جہان کا گندا کام، پھر اس کے بعد فضول خرچی، یعنی کہ اپنے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کی چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، کسی بڑے ہوٹل میں عیاشی کرنی ہے اور کھانا کھانا، یہ سارے نفسانی خواہشات ہیں۔ اگر آپ ان خواہشات پر کنٹرول کر لیتے ہیں، آپ یہ اپنے آپ ایک جہاد کرتے ہیں کہ آپ نفس کے خلاف جہاد۔ تو کتنی صورتیں ہو گئی بیٹا؟ جہاد کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک دشمنان دین کے مقابلے میں جہاد، یہ تو ہوتا ہے تلوار سے جہاد۔ ٹھیک ہے، تلوار سے بھی ہو سکتا ہے، قلم سے بھی ہو سکتا ہے، میڈیا کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ہر طریقے سے ہے۔ دوسرا شیطانی خیالات کے مقابلے میں جہاد۔ تیسرا نفس کے خواہشات کو روکنے میں جہاد۔ مطلب یہ نکلا کہ جو چیز بھی اللہ کے راہ پر چلنے سے روکے، اس کا پوری قوت سے مقابلہ کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی بیٹا، یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے کہ جہاد کا مطلب اور مفہوم،
اس میں مفہوم بھی آ گیا ہے، جہاد کا مطلب بھی آ گیا ہے۔ اچھا اب نا ہم پڑھتے ہیں، اب ہم پڑھیں گے جہاد کی اہمیت۔ جہاد کی اہمیت میں یہ دیکھیں بیٹا، جہاد کی اہمیت سامنے آ گئی، یہ اسی پیج پر ہے۔ جہاد بظاہر اسلام کی 5 بنیادی ارکان میں شامل تو نہیں ہے، کہ 5 بنیادی ارکان ہیں نا، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن جہاد تو نہیں ہے نا اس میں۔ لیکن یہ 5 ارکان کو اگر رکن کہتے ہیں ستون کو، اگر ستون بنا دیے جائیں نا ایک مکان کے، اور 5 پلر کھڑے کر دیے جائیں، اوپر چھت نہ ہو تو کیا وہ مکان مکمل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بارش بھی آئے گی، دھوپ بھی آئے گی، اوپر سے پرندے بھی آ جائیں گے، جانور بھی آ سکتے ہیں، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، چور ڈاکو بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ ان 5 ارکان کی چھت ہے۔ وہ سمجھ آئی ہے یا اگلی بھی گئی؟ جہاد بظاہر اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں شامل تو نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ان سب کی روح ہے، ان سب کی چھت ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن عربی میں کہتے ہیں ستون کو۔ کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اسلام کے ارکان ہیں جن پر اسلامی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جہاد اس عمارت کی چھت ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ڈھال ہے۔ اگر جہاد نہ ہو تو نہ دین باقی رہتا ہے، نہ دین کے ارکان باقی رہتے ہیں۔ وہ سمجھ آ گئی ہے؟ بس یہاں تک اگر آپ لکھ دیں گے نا تو آپ کی اہمیت پوری ہو جائے گی۔ اب آپ سمجھ لو کہ ایک آدمی اگر جہاد سے دور ہو جاتا ہے، جہاد سے ڈرتا ہے، تو پھر جو ہے کافر لوگ نا ان کی مسجدوں پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں، مسجدوں میں گھوڑے باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجدوں سے ان کو نکال کر بھگا دیتے ہیں، مسجدیں مسمار کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور پھر مسلمان جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کلمہ پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ کافر لوگ آ جاتے ہیں، ان کو مار مار کے بھگا دیتے ہیں۔ تو اگر وہ مسلمان جہاد کرنے والا ہوتا، تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا، بندوق لے کے کھڑا ہو جاتا اور جہاد کرتا، تو ان کی جرأت ہی نہیں تھی کہ یہ اس طرح کے کام کرتے۔ آج کا مسلمان بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جہاد سے بہت دور ہو گیا ہے۔ تو بیٹا یہ آج ابھی جو یہ لیکچر نمبر 4 ہے یہ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگلا لیکچر ہوگا۔